ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ گزشتہ دنوں میں نے میر مظفر حسین ضمیر کی مرثیہ گوئی کے اقتباسات، ان کے محاسن و محامد پر گفتگو کی تھی۔ آج میں میر مظفر حسین ضمیر کے اس مرثیے کے ساتھ حاضر ہوں جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ مرثیے کا مطلع: کس نور کی مجلس میں میری جلوہ گری ہے۔ یہ مجھے پڑھانا ہے۔ پہلے ہی مصرع استفہامیہ ہے اور اس استفہامیہ مصرعے سے میر ضمیر نے اپنے ممدوح کی مدح کے لیے اور ممدوح کی مدح میں مبالغے کے لیے ایک نیا باب کشادہ کیا ہے۔ وہ اپنی آڈینس سے، سامعین سے، قارئین سے سوال کر رہے ہیں کہ میری مجلس میں، میری بزم میں کس نور کا جلوہ ہے آج؟ جس نور سے پر نور یہ نور نظری ہے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ نور وہ نور ہے جس نور سے ہماری آنکھیں روشن ہیں۔ آمد ہی میں حیران قیاس بشری ہے۔ کہتا ہے اس نور کی آمد کے سلسلے میں جو روایتیں ہیں، جو تاریخ میں واقعات ہیں، ان واقعات کو پڑھنے کے بعد انسان کا عقل و شعور حیران ہے۔ یہ کون سی تصویر تجلی سے بھری ہے؟ کہتا ہے یہ کون سی تصویر ہے جو جلووں سے بھری ہوئی ہے؟ گو حسن کا رتبہ نہیں مذکور ہوا ہے، ممبر میرا ہم مرتبہ طور ہوا ہے۔ کہتا ابھی میں نے اس حسن کے رتبے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ذکر کیے بغیر ہی میرے ممبر کا، میں جس مسند پر، میں جس جگہ بیٹھا ہوا ہوں، اس کا مرتبہ جو ہے وہ طور کے برابر ہو گیا ہے۔ صد شکر کے مجلس میری مشتاق سخن ہے، یہ فیض عنایات حسین اور حسن ہے۔ کہتا میں سینکڑوں شکر کر رہا ہوں اس بات پر کہ دنیا مجھے سننے کے لیے بے قرار ہے، میری شاعری کو پڑھنے کے لیے بے چین ہے، مشتاق ہے۔ اور اب شاعر جو ہے وہ اس مرتبے کے لیے کہ دنیا اس کی شاعری کی مشتاق ہے، اپنے کمال کو معیار نہیں بتا رہا ہے، اپنے ممدوح کی عنایت کو معیار بتا رہا ہے۔ یہ فیض عنایات حسین اور حسن ہے۔ کہتا یہ امام حسن اور امام حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کی مہربانی اور ان کی عنایت کا نتیجہ ہے کہ دنیا مجھے سننے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، میری شاعری کی دیوانی ہو رہی ہے۔ پھر جوش جوانی پہ میری طب کہن ہے۔ کہتا ہے میری پرانی طبیعت، یعنی میں ضعیفی کی منزل میں آ گیا ہوں، لیکن جب ضعیفی کی منزل میں انسان کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس وقت بھی میری طبیعت جوانی جیسے جوش پر جو ہے وہ مائل ہے۔ اور مجھ میں یہ جوانی کا جوش کس بنا پر پیدا ہوا ہے؟ یہ بھی میرا کمال نہیں ہے، یہ قوت امداد شہ تشنہ دہن ہے۔ مجھ میں جو جوانی کا جوش پیدا ہو گیا ہے، یہ شہ تشنہ دہن کی مدد کا نتیجہ ہے۔ جو انہوں نے جو ہے وہ طاقت مجھے دی ہے، جو میری مدد کی ہے، اس کے نتیجے میں میری طب کہن جوش جوانی پر ہے۔ شہ تشنہ دہن یہ استعارہ ہے امام حسین کے لیے۔
نقاش میں یہ صنعت تحریر نہیں ہے، تصویر دکھاتا ہوں یہ تقریر نہیں ہے۔ کہتا نقش بنانے والا جو تصویریں بناتا ہے اس میں بھی یہ کاریگری لفظوں سے تصویر بنانے کی نہیں ہے۔ میرا کمال یہ ہے کہ میں نقاش سے 2 قدم آگے ہوں۔ نقاش ایسی تصویریں نہیں بنا سکتا، میں لفظوں کی مدد سے تصویریں بنا رہا ہوں۔ آپ اسے تقریر نہ سمجھیے گا، تصویر دکھاتا ہوں یہ تقریر نہیں ہے۔ کہتا آپ اسے اگر تقریر سمجھ رہے ہو تو یہ تقریر نہیں ہے، میں تو تصویر دکھا رہا ہوں۔ نقاش تو کرتا ہے قلم لے کے بتدبیر، ایک شکل نئی صفحہ قرطاس پر تحریر۔ انصاف کرو کہ زباں سے دم تحریر، میں صفحہ باطن میں رقم کرتا ہوں تصویر۔ 100 رنگ سے تصویر مصور نے بھری ہے، رنگینی مضمون کی کہاں جلوہ گری ہے۔ کہتا نقاش، مصور، نقش بنانے والا، تصویر بنانے والا، کہتا قلم لے کے بتدبیر، بڑے جتن سے، بڑی کوششوں سے، بڑے ایفرٹس کے بعد صفحہ کرتاس، کاغذ کے ایک ورق پہ ایک نئی شکل جو ہے وہ بناتا ہے، ایک شکل نئی صفحہ کرتاس پر تحریر۔ کہتا وہ کاغذ کے صفحے پر ایک نئی تصویر جو ہے وہ لکھتا ہے، ایک نئی شکل جو ہے وہ بناتا ہے۔ انصاف کرو کل کے زباں سے دم تحریر، کہتا زبان کے قلم سے، کل کے زبان قلم سے لکھنے کے وقت یہ انصاف کرو۔ کیا انصاف کرو؟ میں صفحہ باطن میں رقم کرتا ہوں تصویر۔ کہ نقاش تو کاغذ پہ تصویر بناتا ہے اور میں صفحہ باطن میں رقم کرتا ہوں تصویر، اور میں جو باطنی صفحہ ہے، جو داخلی صفحہ ہے، جو اندرونی صفحہ ہے، اس میں تصویر بناتا ہوں۔ اندرونی صفحے سے مراد، صفحہ باطن سے مراد شاعر کی کیا ہے؟ دل۔ شاعر یہ کہتا ہے میں آپ کے دل پہ ایک تصویر بنا رہا ہوں۔ نقاش تو کاغذ پہ تصویر بنا رہا ہے۔ اب آپ انصاف کیجئے کہ کون بڑا کاریگر ہے؟ میں بڑا کاریگر ہوں جو آپ کے دل پہ ایک تصویر رقم کر رہا ہوں، یا وہ نقاش بڑا کاریگر ہے، بڑا صنعتگر ہے جو ہے وہ صفحہ کاغذ پہ، صفحہ کرتاس پہ تصویر بنا رہا ہے۔ 100 رنگ سے تصویر مصور نے بھری ہے، رنگینی مضمون کی کہاں جلوہ گری ہے۔ کہتا میں مانتا ہوں کہ مصور نے، آرٹسٹ نے، پینٹر نے تصویر 100 رنگوں سے بھر کے بنائی ہے، لیکن پھر بھی اس تصویر میں مضمون کی رنگینی اور اس کا جلوہ کہاں دکھائی دے رہا ہے جو مضمون کی رنگینی میں نے آپ کے دل پہ تصویر بناتے ہوئے جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ تصویر میں اس شخص کی ہوں تم کو دکھاتا، جو ثانیے محبوب الہی ہے کہاتا۔ ایک نور جو جاتا ہے تو ایک نور ہے آتا، وجہ عدم سایہ احمد ہوں سناتا۔ تھا بعد محمد کے جو آیا علی اکبر، تھا احمد مختار کا سایہ علی اکبر۔ یہاں شاعر اب اپنے ممدوح کی مدح کے لیے حالات سازگار ہونے کے بعد، مجمع کو متوجہ کرنے کے بعد ممدوح کی تصویر کی بات کر رہا ہے۔ کہتا تصویر میں اس شخص کی ہوں تم کو دکھاتا، کہتا میں اس شخص کی، اس پرسنالٹی کی، اس ہستی کی تصویر جو ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں جو ثانیے محبوب الہی ہے کہاتا۔ کہتا جو
محبوب الہی کا ثانی کہلاتا ہے۔ محبوب الہی حضرت محمد مصطفیٰ، اور حضرت محمد مصطفیٰ کا ثانی یعنی ہم شکل، ان کی ٹرو کاپی کہاتا۔ اب دیکھیے شاعر نے استعمال کیا ہے، آج کی زبان میں کہلاتا استعمال ہوتا ہے، کہاتا متروک ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ شاعر کی قوافی کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جن کی بنا پر بھی شاعر کو کبھی کبھی متروکات کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال آج کی زبان میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، شاعر نے استعمال کیا ہے، لیکن قافیے کی بنا پر جو ہے وہ یہ ہمیں ناگوار نہیں محسوس ہوتا، ہمارے کانوں کو جو ہے وہ سننے میں بھونڈا اور بھدا نہیں معلوم ہوتا۔ کہتا میں اس شخص کی تصویر دکھانے جا رہا ہوں جو حضرت محمد مصطفیٰ کا ہم شکل کہلاتا ہے۔ ایک نور جو جاتا ہے تو ایک نور ہے آتا۔ کہتا دنیا کا اصول یہ ہے کہ اس دنیا سے ایک نور اگر رخصت ہوتا ہے تو دوسرا نور آ جاتا ہے اس کی جگہ کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے۔ تو جب تک پیغمبر اکرم تھے اس وقت تک جو ہے وہ ان کا جلوہ تھا، اور جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کا ہم شکل علی اکبر ایک نیا نور جو ہے وہ اس دنیا میں آ گیا۔ وجہ عدم سایہ احمد ہوں سناتا۔ کہتا پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں تھا، بہت سے جسمانی صفات تھے ہمارے حضور کے، ان میں ایک صفت پیغمبر کے جسم کی یہ تھی کہ پیغمبر یوں متوسط القامت تھے، لیکن جب وہ کسی بزم میں طویل القامت افراد کے درمیان ہوتے تو قدرت کا یہ معجزہ تھا جو ان کے جسم کو جو ہے وہ عطا کیا تھا قدرت نے، کہ وہ ان سے بلند ذرا نکلتے ہوئے جو ہے وہ محسوس ہوتے تھے۔ دوسرا ان کے جسم کا معجزہ یہ تھا کہ انسان کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے محبوب کے جسم کے سائے پر ان کے صحابہ کے پیر بھی جو ہے وہ پڑ سکیں۔ اب شاعر تو جو ہے وہ حسن تعلیل سے کام لیتا ہے، اب اصلی سبب کیا تھا یہ تو پروردگار جانتا ہے یا جو ہے وہ حضور جانتے ہیں۔ ایک سبب میں نے آپ کو بیان کیا، شاعر حسن تعلیل اور اپنا سبب بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے وجہ عدم سایہ احمد ہوں سناتا۔ کہتا ہے احمد کے جسم کا جو سایہ نہیں تھا میں اس کی وجہ آپ کو جو ہے وہ بتاتا ہوں۔ تھا بعد محمد کے جو آیا علی اکبر، تھا احمد مختار کا سایہ علی اکبر۔ کہتا ہے محمد کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ محمد کے بعد علی اکبر کو آنا تھا، اور علی اکبر احمد مختار کا سایہ تھے، ان کی جو ہے وہ ٹرو کاپی تھے، ان کی شبیہ تھے، اس لیے اللہ نے جو ہے وہ پیغمبر کے جسم کا سایہ نہیں رکھا تھا۔ یہاں تک سخن تازہ کیا تبا نے پیدا، وہ نور نبی اور نبی نور خدا کا۔ کہتا ہے میری تازہ طبیعت نے یہاں تک گفتگو جو ہے وہ بات میں بات پیدا کر دی ہے۔ کیا بات میں بات پیدا کی؟ وہ نور نبی، کہتا وہ نبی کا نور اور نبی نور خدا کا، اور کہتا نبی جو ہے وہ خدا کا نور۔ وہ کا اشارہ کس طرف ہے؟ اپنے ممدوح یعنی حضرت علی اکبر کی طرف، کہ وہ نبی کی آنکھوں کا نور ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ حسین نبی کے نواسے ہیں اور علی اکبر حسین کے فرزند ہیں، تو بیٹا جو ہے، نواسا، پوتا، یہ سب آنکھوں کا نور ہی ہوتا ہے۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نور نبی، وہ نور نبی
کہتا وہ نبی کی آنکھوں کا نور ہے، نبی کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، نبی کی آنکھوں کا اجالا ہے، اور نبی نور خدا کا، اور نبی جو ہے وہ خدا کا نور ہے۔ یہ سلسلہ نور کہاں جا کے ہے پہنچا؟ کہتا اب یہ دیکھیے کہ یہ نور کا سلسلہ جو علی اکبر سے شروع ہو رہا ہے یہ کہاں پہنچا ہے۔ علی اکبر نبی کا نور، نبی خدا کا نور۔ تو یعنی جو ہے وہ یہاں سے نور کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اکبر کو جو دیکھا تو بتاؤ کسے دیکھا، واللہ زیارت کا سزاوار ہے اکبر، نعم البدل احمد مختار ہے اکبر۔ اب پھر استفہامیہ انداز ہے، ساری باتیں کہہ کے وہ ایک سوال کرتا ہے، کہتا اکبر کو جو دیکھا تو بتاؤ کسے دیکھا۔ کہتا اگر تم نے جو ہے وہ میں نے جو تصویر علی اکبر کی دکھانے جا رہا ہوں انہیں دیکھ لیا تو تم بتاؤ کسے دیکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکبر نبی کا نور ہے، نبی خدا کا نور ہے۔ تو یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اکبر کی زیارت کرنے کے بعد انسان کو جو ہے وہ نور خدا کی زیارت میسر ہو رہی ہے۔ واللہ زیارت کا سزاوار ہے اکبر، کہتا ہے قسم ہے خدا کی کہ زیارت کا سزاوار اکبر ہے، اسی کی زیارت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نعم البدل احمد مختار ہے اکبر، احمد مختار کا نعم البدل ہے، صرف بدل نہیں کہا، نعم البدل کہا ہے، یعنی بہترین سبسٹیٹیوٹ حضرت علی اکبر ہیں۔ اور بھی ہو سکتے ہیں کہ ہوں، لیکن ان سب سبسٹیٹیوٹس میں، ان سب بدل میں سب سے بہترین بدل اگر جو ہے وہ کوئی پیغمبر کا ہے تو وہ علی اکبر ہے۔ لیکن تمہیں تصویر یہ کرتی ہے اشارت، ہاں مجلسیاں روضہ جنت کی بشارت، ہو محو طہارت ہے اگر قصد زیارت، ہے لازم و ملزوم زیارت کو طہارت، اس قصد پر بیٹھے ہو جو صاحب نظر ہو تم، تجدید وضو اشک کی پانی سے کرو تم۔ کہتا ہے لیکن تمہیں تصویر یہ کرتی ہے اشارت، کہتا ہے یہ تصویر حضرت علی اکبر کی جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، یہ تصویر آپ کو جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے، آپ کو یہ بتا رہی ہے، ہاں مجلسیاں روضہ جنت کی بشارت، کہ آپ اس تصویر کی زیارت کر کے جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ اے مجلس میں آنے والوں، آپ کو روضہ جنت کی بشارت، آپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ہو محو طہارت ہے اگر قصد زیارت، کہتا اگر آپ کو جو ہے وہ اس تصویر کی زیارت کا ارادہ ہے تو کیا چاہیے؟ ہو محو طہارت، کہتا ہے آپ طہارت کی طرف مائل ہو جائیں، ہے لازم و ملزوم زیارت کو طہارت، کہتا ہے ضروری ہے، لازم ہے زیارت کے لیے طہارت۔ زیارت دیکھیے، طہارت عبادت کے لیے ہے۔ شاعر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اہل بیت کی مدح و ثنا بھی ایک عبادت ہے، لہٰذا اس عبادت میں طہارت جو ہے وہ انسان کو آنا چاہیے، طاہر ہو کے آنا چاہیے۔ جیسے ہم مصلی عبادت پہ جو ہے وہ طہارت کے بعد، وضو کرنے کے بعد، یا اگر جو ہے وہ غسل کی حاجت ہے تو غسل کی حاجت، غسل کرنے کے بعد جو ہے وہ محراب عبادت میں مصلی عبادت پہ آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یہاں بھی یوں ہی نہ ہو کہ جو ہے وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے اٹھ کے چلے آئے، نہیں، اگر آپ کا ارادہ جو ہے وہ اس بات کا ہے کہ اہل بیت اطہار مجلس میں آتے ہیں اور ان کی زیارت کی جائے، تو آپ کو یہاں آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلے طہارت کریں۔ اس قصد پر بیٹھے ہو جو صاحب نظر ہو تم، تجدید وضو اشک کے پانی سے کرو تم، کہتا اگر جو ہے وہ ان کی زیارت کے ارادے پر یہاں آ کے بیٹھے ہو، اے صاحبان عرفان، اے صاحبان نظر، اے صاحبان عقل و فکر، اگر تم اہل بیت کی اور پیغمبر کی اور ان کے ہم شکل کی علی اکبر کی زیارت کے ارادے پر یہاں آئے ہو اور بیٹھے ہو، تو طہارت تمہارے لیے ضروری ہے۔
اور اگر تم طہارت کر کے آئے ہو تو پھر جو ہے وہ تجدید طہارت کرو۔ تجدید کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ نیا کر لینا۔ انسان باوضو ہو، پہلے سے جو ہے وہ اس کا وضو باقی ہے، اور دوبارہ وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو حکم ہے کہ تجدید وضو کر لو تاکہ جو ہے وہ تمہیں ثواب زیادہ ملے۔ تو تجدید کا مطلب دوبارہ کر لینا۔ تو کہتا ہے تجدید وضو اشک کے پانی سے کرو تم۔ تو کہتا ہے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دوبارہ آنسوؤں کے پانی سے وضو کر لو۔ شکریہ، آج کے لیے اتنا، باقی گفتگو اگلے لیکچر میں ہوگی۔